قرآن حکیم میں جو درجات کی ترتیب بیان کی ہے، جو نبی ہیں ان کا درجہ سب سے بلند ہے. النبیین و صدیقین، نبیوں کے بعد پھر صدیقین کا درجہ ہے، جو ظاہری باطنی اتنا سچ اختیار کرتے ہیں، ایسے سچے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے جو نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ. یہ صدیقیت کا رتبہ ہے. صدیقین پہلی امتوں میں بھی گزرے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں صدیقین ہیں، جن میں سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے خود صدیق فرمایا. یہ بات ذہن رکھیں، حدیث میں ہے کہ حضور نے ان کو خود، انہوں نے اتنا سچ اختیار کیا، ظاہری باطنی صدق تھا کہ حضور نے خود فرمایا وہ صدیق ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جو اکبر کا لفظ ہے یہ بزرگان دین نے استعمال کیا ہے، 4 صدی کے بعد کتابوں میں ملتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف صدیق کا لفظ، لیکن حضور جس کو صدیق کہیں بہت بڑا رتبہ ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر. یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے سلسلہ اساتذہ میں استادوں میں آتے ہیں، اس میں یہ حدیث ہے. سید علی فرماتے ہیں میں سب سے بڑا صدیق ہوں، الصدیق الاکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق کی ہے یہ شعور کے ساتھ کی ہے، ظاہری اور باطنی سچ کو اتنا اختیار کیا ہے کہ میں الصدیق الاکبر ہوں. تو نبیوں کے بعد صدیقین کا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. صدیقین کے بعد شہداء ہیں، ان کا بڑا رتبہ ہے. اس کے بعد پھر صالحین ہیں، جن لوگوں کی کثرت اعمال ہے، صدق ہے، سچائی ہے اور اخلاص ہے. اور اعمال کے کثرت اعمال یعنی اعمال کے نتیجے میں کثرت ہے. ان کے اعمال اتنے اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے. ظاہری باطنی طور پر وہ اخلاص اختیار کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص ان کو مقام حاصل ہوتا ہے، حضوری کا مقام. وہ صالحین ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ انعام کا اعلان فرماتا ہے، پہلا رتبہ نبیین کا ہے، نبیوں کا، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے. اب تیسرا درجہ شہداء کا ہے، پہلے نمبر پر رتبہ نبیوں کا، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہید ہیں. شہید کے بارے میں فرمایا زندہ ہے. اس سے تم اندازہ کر لو جو تیسرے درجے والا ہے وہ قتل ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہے. جو پہلے درجے والے نبی ہیں ان کو اللہ کتنی اونچی زندگی عطا فرمائے.